मसीह यीशु आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खुदाम का फजल हमेशा आप सब के ऊपर बना रहे। आए सबसे पहले हम खुदाम के हुज़ूर झुकें, दुआ करें और खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ बहर भर के खालिक और मालिक मेरे जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूँ आपका दिल की गहराइयों से कि आपने हमें ये वक्त बख्शा कि आपके हुज़ूर झुक सकें, आपकी तारीफ और तमजीद कर सकें। मेहरबानी ये सुनासी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त बुजुर्ग अजीज़ कारब मेरे खुदाम देख रहे हैं यीशु के नाम में, मेरे खुदाम ये बाबरकत हों। जितने भी इस कलाम को सुने आपके बेटे और बेटियां आपके कलाम से बरकत पाएं यीशु के नाम में। ये कलाम इनके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा पाक रू मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे वो कलाम दीजिएगा जो आप चाहते हैं कि आपके बेटों और बेटियों तक पहुंचाया जाए। यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं जो कुछ भी बयान करूं आपकी मदद से करूं। खुदा पाक रू मेरे जहन को खोलिएगा और अपने बच्चों को, जितने भी आपके बेटी और बेटियां सुन रहे हैं यीशु के नाम में, इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदा पाक रू हमारी मदद कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा उनका शुक्र करता हूं कि खुदा ने दोबारा मुझे ये रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया और आप सबके सामने उसके जो प्यारे खूबसूरत बेत हैं उनको बयान कर सके। इसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। हम बहुत ही अहम क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारे माशरे में उसका आंसर कर रहे हैं। बहुत ही अहमियत रखने वाला सवाल हमारे माशरे में गर्दिश करता है और कर रहा है बहुत देर से, और आज भी लोगों को परेशान करता है। और वो सवाल ये है कि क्या हमारे माजी के गुनाह माफ हुए हैं? क्या हमारे सिर्फ माजी के गुनाह जो हमने किए वो माफ हुए हैं, या आने वाले गुनाह भी जो हमसे होने हैं, फ्यूचर के गुनाह भी हम माफ हुए हैं, या प्रेजेंट के गुनाह भी माफ हुए हैं? तो सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारे सिर्फ माजी के गुनाह माफ हुए हैं? तो मैंने इसका आंसर करने की कोशिश की है। मैंने बताया पिछली वीडियो, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि हमारे सिर्फ माजी के गुनाह माफ हुए हैं, वो ज्यादातर दो वर्सेस को कोट करते हैं। एक रोमियो के खत में से जो मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, रोमियो 3 बाब की 25वीं आयत में। ये मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। और मैंने बताया था कि एक और वर्स को कोट करते हैं, वो है मुकद्दस पतरस के खत में से, कि यहां पे देखें मुकद्दस पतरस जो है वो कह रहा है कि आपके माजी के गुनाह माफ हुए हैं। तो सिंपली हम देखेंगे कि मुकद्दस पतरस क्या बयान करना चाह रहे हैं और उनका मतलब क्या है, मकसद क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस आयत को सुनते हैं और बहुत सारे लोग जो इस आयत को प्रेजेंट करते हैं उसकी गलत तशरीह करते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं, इसको गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उनको इस आयत का मतलब नहीं पता है कि इस आयत में मुकद्दस पतरस बेसिकली क्या कह रहे हैं। और ये तब तक हमें क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम ग्रीक में इसकी स्टडी नहीं करेंगे, यूनानी में इसकी स्टडी नहीं करेंगे कि ये बेसिकली मुकद्दस पतरस रसूल हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जो आपके सामने यही बयान करना चाहूँगा। मैं आपके सामने यही जो सच्चाई है जो मुकद्दस पतरस ने इस खत में बयान की है और लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है ग्रीक में, यूनानी में, और हकीकत में पतरस हमें क्या बताना चाहते हैं। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, खुदा आपको बरकत देगा। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पतरस का दूसरा खत, मुकद्दस पतरस का दूसरा खत, मुकद्दस पतरस का दूसरा खत, सेकंड एपिस्टल ऑफ पीटर चैप्टर 1 और उसकी वर्स जो है वो 9। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा आम खत, पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। सुनिएगा जरा क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। लिखा है, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। आए छोटी सी प्रेयर करें। खुदा पाक रू इस कलाम को समझने के लिए हमें आपकी जरूरत है, मदद कीजिएगा, हमें गाइड कीजिएगा, और जितने भी लोग सुने उनके ज़हनों को खोलिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे अजीजों, इस आयत में हमने सुना
اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. تو جو لفظ پہلے گناہوں کے دھوئے جانے والا ہے، پہلے گناہوں، تو لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں مقدس پطرس یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے گناہوں کے، مطلب جو آپ نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا اس سے پہلے جو آپ نے گناہ کیے تھے، جس دن آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس دن سے جو آپ کے پہلے گناہ آپ نے جو کیے تھے ان گناہوں کے دھوئے جانے کی پطرس رسول بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے، دیکھنے میں یہی ہے، سننے بھی یہی ہے کہ پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. پہلے گناہوں کو، ماضی کے گناہوں کو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اگر ہم اس کو یونانی متن میں گریک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو لفظ پہلے لکھا ہوا نا، پہلے گریک میں لفظ ہے پالائے. کیا لفظ ہے؟ پالائے. اس کا مطلب ہے آلریڈی، بہت ٹائم پہلے، بہت پہلے، بہت پہلے. سمجھ آ رہی ہے؟ پالائے کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی، بہت پہلے، بہت پہلے سے، یا آپ کہہ سکتے سم ٹائم اگو، یا کہہ سکتے لانگ ٹائم اگو. ہاللیلویہ. تو پالائے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آلریڈی، بہت پہلے سے. آمین. اور یہ بائبل مقدس میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامہ میں تقریباً 6 دفعہ یوز ہوا ہے. اور صحیح مطلب ہے پہلے سے، جو کام پہلے ہو گیا ہے، تھوڑے وقت پہلے یا بہت ٹائم پہلے، آلریڈی. ہاللیلویہ. تو اس کو جب ہم گریک متن میں پڑھتے ہیں، گریک کی لینگویج میں پڑھتے ہیں، گریک میں سے اس کی انٹرپریشن کرتے ہیں یا گریک کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. آمین. آئیں دیکھیں حقیقت میں کیا آئی. آمین. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم گریک کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے سب سے پہلے. پالائے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے گناہوں. تو یہ نہیں ہے کہ جو گناہ آپ نے پہلے کیے، یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بہت پہلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لوگ اس وقت کو بھولے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو بھولے ہوئے ہیں جو خدا نے دھو دیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ماضی کے گناہ دھوئے ہیں. مقدس پطرس یہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بہت پہلے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ بھول گئے ہیں. ہاللیلویہ. تو اس آیت کا مطلب ماضی کے گناہ نہیں ہے. اس آیت کا مطلب ہے خدا نے جو کفارہ دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کو بہت پہلے دھو دیا ہے. ہم بھول گئے کہ خدا نے ہزاروں سال پہلے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ خدا نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر جان دینے سے جو ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اس واقعہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھل چکے ہیں. بہت پہلے خدا نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ماضی کے گناہ جو خدا نے دھوئے ہیں وہی، نہیں، نو نیور. تو جب بھی آپ اس آیت کو کوٹ کریں، جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو اس کو ضرور یونانی میں دیکھیے گا. گریک میں اس کا مطلب ماضی کے گناہ نہیں ہے. گریک میں اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ نے جو ہمارے گناہوں کو بہت پہلے دھو دیا ہے، پاسٹ کے، پریزنٹ کے، فیوچر کے سارے گناہوں کو بہت پہلے دھو دیا ہے. ہم ان گناہوں کو، جو گناہ ہمارے دھل چکے ہیں، بہت پہلے بھولے ہوئے ہیں. تو یہ مقدس پطرس ہمیں یہ بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے. مطلب جو شخص یہ بھول چکا ہے وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر ہے اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. یعنی کہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ خدا باپ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو دھو دیا یسوع مسیح کے صلیب کے وسیلے سے. یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے اس نے، خدا باپ نے ہمارے گناہوں کو بہت پہلے معاف کر دیا ہے. اس کو ہم بھول گئے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ماضی کے گناہ. آمین.
خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. اگر کوئی کنفیوژن ہو یا میری بات کی اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور کامنٹ کر سکتے ہیں. کامنٹس میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ضرور خداوند کے فضل سے کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کے آنسر کرنے کا. میں خداوند کے فضل سے بہت سارے ایسے کوسچن جو ہمارے معاشرے میں پوچھے جاتے ہیں ان کو جو وداؤٹ کانٹیکسٹ بیان کیے جاتے ہیں, جو بغیر آگے پیچھے پڑے لوگ بیان کرتے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ضرور اب اس طرح کے سرمنز اور اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروں تاکہ کلام کی سچائیاں جو ہیں وہ بہت سارے بیٹے بیٹیوں تک پہنچ سکے, کیونکہ یہ گوسپل ہے اور اس کو پھیلانا ہم سب کا کام ہے. تو اگر کوئی کوشچن ہو مجھے پرسنل آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھے آپ کے سامنے صرف بائبل میں سے حوالہ پڑھا ہے, کوئی میری اپنی تشریح نہیں ہے. جو بھی اگر یونانی کو گریک کو جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ماضی کے گناہ کی بات نہیں وہ کر رہا ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ماضی میں جو خدا نے ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیا ہے ہم انہیں بھول چکے ہیں. ہاللیلویا. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئے چھوٹی سی دعا کریں. پیار سے بڑے آسمانی باپ, یہ جو کلام کا بیج بویا گیا یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ پھلدار ثابت ہو اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں برکت پائیں. اس کلام کے وسیلہ سے میرے خداوند بہت سارے لوگ چینج ہوں اور وہ آپ کی محبت کو پہچانیں اور آپ سے ڈرے نہیں بلکہ آپ کے پاس ہیں, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. میرے باپ, جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں, ویڈیو کو سنیں, میرے خداوند آپ کے نام سے برکت پائیں. مجھے گائیڈ کیجیے گا خدا پاک روح, یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.